عوام کو بڑا ریلیف، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں تاریخی کمی، حکومت نے پیٹرول 40 روپے فی لیٹر سستا کر دیا، نئی قیمت 283 روپے 38 پیسے ہو گئی، ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت 15 روپے کم ہو کر 303 روپے 18 پیسے مقرر، مٹی کا تیل 22 روپے 43 پیسے سستا، پیٹرول کی ایکس ریفائنری قیمت 206 روپے، ڈیزل کی قیمت 233 روپے فی لیٹر پر آ گئی، نئی قیمتوں کا اطلاق ہو چکا ہے، عوام نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی پر خوشی کا اظہار کیا۔ صہیونی ریاست کا غزہ میں انسانیت کو روندنے کا خطرناک منصوبہ، غزہ پر فضائی اور بحری حملے کے بعد زمینی حملے کی تیاری، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے حکم کے بعد فوج کا جنگ کا دائرہ وسیع کرنے کا اعلان، غزہ پر وحشیانہ بمباری، 2500 فلسطینی شہید، 9000 سے زائد زخمی ہو گئے، غزہ سے نقل مکانی کرنے والے قافلوں کو بھی نشانہ بنایا، صہیونی فورسز کا حماس کے سینئر ملٹری کمانڈر مراد ابو مراد کو شہید کرنے کا دعویٰ، اسرائیلی امدادی سامان بھی جانے سے روک دیا، رفح کراسنگ پوائنٹ پر امدادی سامان سے لدی گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ غزہ میں ہسپتال شہداء اور زخمیوں سے بھر گئے، فلسطینیوں کی میتیں اور جسمانی اعضاء رکھنے کے لیے مردہ خانوں میں جگہ کم پڑ گئی، آئس کریم ٹرکس منگوا لیے گئے، عرب میڈیا کے مطابق دیر البلح کی ہسپتال انتظامیہ نے جسمانی اعضاء اور میتیں رکھنے کے لیے آئس کریم ٹرکس منگوائے۔ ایک طرف اسرائیل کی بھرپور مدد، دوسری طرف فلسطینیوں پر مظالم کی تنقید، امریکہ کا دوغلا پن اور گھناؤنا چہرہ بے نقاب ہو گیا، نیتن یاہو حکومت کی مدد کے لیے دوسرا بحری بیڑا روانہ کر دیا، امریکی صدر جو بائیڈن کا فلسطینی صدر محمود عباس سے رابطہ، عام شہریوں کو بچانے کے لیے مدد کی پیشکش کر دی، اسرائیلی وزیر اعظم سے فلسطینیوں کے لیے امداد کی اجازت اور جنگی قوانین کی پاسداری کا مطالبہ، لاپتہ امریکیوں کی تلاش کے لیے عرب ممالک سے کردار ادا کرنے کی درخواست، اسرائیل فلسطین تنازع روکنے کے لیے چین سے بھی مدد طلب۔ جب تک سانس ہے قائم کوئی فلسطینی غزہ نہیں چھوڑے گا، حماس کے سربراہ کا اعلان، اسماعیل ہانیہ نے کہا امریکہ اور اسرائیل کے گٹھ جوڑ کو ہر صورت ناکام بنائیں گے، نقل مکانی کرنا مسئلے کا حل نہیں، اسرائیل کے زمینی حملے کا پوری قوت سے جواب دیں گے، حماس کی صہیونی فورسز کے خلاف بھرپور مزاحمت، اب تک حملوں میں 1300 اسرائیلی ہلاک ہو گئے، 3500 سے زائد زخمی ہو چکے۔ امریکہ غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری رکوائے، سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا مطالبہ، کہا غزہ کا محاصرہ اٹھانے سمیت بین الاقوامی انسانی قانون کا احترام کیا جائے، محمد بن سلمان سے امریکی وزیر اینٹونی بلنکن کی ملاقات، دونوں رہنماؤں کا عام شہریوں کے تحفظ اور مشرق وسطی میں استحکام آگے بڑھانے پر اتفاق، اینٹونی بلنکن سے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا سعودی ولی عہد سے ملاقات نتیجہ خیز رہی۔ پاکستان نے اسرائیل کے غزہ پر حملوں کو نسل کشی قرار دے دیا، اسرائیل فلسطین سے متعلق اقوام متحدہ کی قراردادوں کا احترام کرے، اسرائیلی مظالم اور جارحانہ اقدامات ناقابل قبول ہے، فلسطین کے مسئلے پر پاکستان کا موقف ہمیشہ واضح رہا، نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کی میڈیا سے گفتگو، کہا نگراں وزیر اعظم کے دورہ چین سے دونوں ممالک کے تعلقات مزید مضبوط، باہمی تعاون میں اضافہ ہوگا۔ اسرائیل عالمی قانون اور انسانیت کی تمام حدیں پامال کر چکا، اقوام متحدہ اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کرائے، دنیا بے ایمانہ ظلم پر تماشائی نہ بنے، بے گناہ فلسطینیوں کا قتل عام رکوائے، شہباز شریف کا مطالبہ، مریم نواز کہتی ہے فلسطینیوں کے قتل عام پر اسلامی دنیا کی عوام میں شدید غم و غصہ ہے، اسلامی ممالک کی قیادت عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرے، محصور بے گناہ فلسطینیوں کو خوراک اور ادویات فراہم کی جائیں۔ میں عالمی اسلام کی حکمرانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس دن کا انتظار نہ کرے کہ جب غزہ ملبے کا ڈھیر بن جائے، اس دن کا انتظار نہ کرے جب غزہ لاشوں کے ڈھیر بن جائے۔ میں اپنے ملک کے وزیر اعظم سے بھی کہوں گا کہ چائنا جانے کا وقت نہیں ہے، ہمت ہے تو بیت المقدس جانے کا وقت ہے، مسجد اقصی کی طرف بڑھنے کا وقت ہے۔
فلسطین کو بچانے کا وقت ہے، مسلمان حکمران اتحاد کریں، اس دن کا انتظار نہ کریں جب غزہ ملبے اور لاشوں کا ڈھیر بن جائے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا مطالبہ، نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کو چین کی بجائے بیت المقدس جانے کا مشورہ دے دیا۔ کراچی میں شار فیصل پر فلسطین مارچ سے خطاب، کہا غزہ کے مجاہدین ہمارا روشن مستقبل ہے، اسرائیل کی شکست یقینی ہے۔ آج پاکستانی عوام نے ثابت کیا ہمارا جینا مرنا مسجد اقصی اور فلسطین کے لیے ہے۔ اس جذبے کے سامنے نہ اسرائیل ٹھہر سکتا ہے، نہ اس کا سرپرست امریکہ۔ روسی اور نیٹو افواج کی طرح اب اسرائیل کو بھی شکست ہوگی۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف ہزاروں شہری لندن کی سڑکوں پر آ گئے۔ مظاہرین کا فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، اقوام عالم سے صہیونی بربریت روکنے کا مطالبہ۔ نیو یارک میں بھی اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج۔ ادھر اسلامی تعاون تنظیم کی ایگزیکٹو کمیٹی کا ہنگامی اجلاس 18 اکتوبر کو جدہ میں طلب۔ نے کہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں گا، لیکن آئی ایم ایف کے پاس قرضہ لینے جاؤں گا نہیں۔ آئی ایم ایف سے قرضہ لیا، خودکشی خود تو نہیں کی، عوام کو خودکشیوں پر مجبور کر دیا۔ نیازی نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو شرائط طے کی اس کی خلاف ورزی کی۔ شہباز شریف صاحب آئی ایم ایف کے ساتھ دوبارہ معاہدے کو استوار نہ کرتے تو پوری دنیا پاکستان سے قطع تعلق کر لیتی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے خودکشی نہیں کی لیکن عوام کو ایسا کرنے پر مجبور کر دیا۔ آئی ایم ایف سے شرائط کی خلاف ورزی کی، ملک کو قرضوں کی دلدل میں دھکیلا، معیشت کا بیڑا غرق کر کے کہا مجھے تو معیشت کی سمجھ ہی اب آئی۔ حمزہ شہباز کا قصور میں جلسے سے خطاب، کہا آج ہمیں پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے۔ نون لیگ نے جھوٹے وعدے نہیں بلکہ کام کر کے دکھایا۔ پاکستان فلسطین کی سیاسی اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی ملاقات، صوبہ پنجاب سے متعلق امور پر بات چیت۔ دوسری طرف محسن نقوی سے وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر کی ملاقات، کپاس کے نرخوں میں استحکام لانے کے لیے ضروری اقدامات پر تبادلہ خیال۔ سندھ اور پنجاب میں کاشتکار کو فصل کا صحیح معاوضہ دلانے پر اتفاق کیا گیا۔ ملک کو دہشت گردی سے پاک کرنے کے لیے پاک فوج پرعزم، بلوچستان کے علاقے کیچ میں سیکیورٹی فورسز کی خفیہ اطلاع پر کارروائی۔ کالعدم بلوچ لبریشن آرمی عبد المجید بریگیڈ کا اہم سرغنہ ساتھی سمیت مارا گیا۔ بی ایل اے کا دہشت گرد صدام حسین مسلم اپنے ساتھی مقصود کے ساتھ مارا گیا۔ بھاری تعداد میں اسلحہ اور بارودی مواد برآمد۔ صدام مختلف علاقوں میں دہشت گردی کی 93 وارداتوں میں ملوث رہا۔ پاکستان سے افغان باشندوں کی وطن واپسی کا سلسلہ جاری، 14 اکتوبر تک 1530 افغان باشندے تورخم بارڈر کے راستے اپنے ملک جا پہنچے۔ جانے والے افغانوں میں 392 مرد، 257 خواتین اور 881 بچے شامل۔ افغان باشندوں کی اپنے وطن واپسی کا عمل دونوں ممالک کے حق میں مثبت نتائج مرتب کرے گا۔ شہید سپاہی عبدالحکیم کی نماز جنازہ آبائی علاقے جعفر آباد میں ادا۔ سپاہی عبدالحکیم نے میر علی میں دہشت گردوں کے خلاف لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا تھا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شہید سپاہی عبدالحکیم کو مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا۔ راولپنڈی میں نیو ٹاؤن پولیس کی فوری کارروائی، ہولی فیملی ہاسپٹل سے اغوا ہونے والی نومولود بچی چند گھنٹوں میں بازیاب، خاتون سمیت 2 اغواکار گرفتار، پولیس نے نومولود کو فیملی کے حوالے کر دیا۔ کراچی میں کلفٹن کے قریب سمندر میں نہاتے باپ 2 بچوں سمیت ڈوب گیا، ساحل پر موجود افراد نے تینوں کو ریسکیو کیا، باپ دم توڑ گیا، دونوں بچوں کو طبی امداد کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ موسم نے کروٹ بدل لی، سردی نے دستک دے دی، لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسلادھار بارش، رات کو خنکی میں اضافہ، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر میں برف باری، پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی، محکمہ موسمیاتی ملک کے بیشتر علاقوں میں 3 روز تک بارشوں کی پیش گوئی۔
आईसीसी वर्ल्ड कप बाबर 11 बेंगलोर पहुंच गई। खिलाड़ी आराम करेंगे। ग्रीन शर्ट्स और ऑस्ट्रेलिया का 20 अक्टूबर को मुकाबला होगा। गुज़श्ता रोज पाक भारत मैच के बाद विराट कोहली ने बाबर आजम को 2 प्लेइंग शर्ट्स का तोहफा दिया।